اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کہیں سے آ رہی ہے اور کہیں جا رہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے اور پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے آنے میں اور جانے میں یہ جو درمیان کا وقفہ ہے، یہ سارا ہمارے لیے یا تو قابل قبول ہے، ایکسیپٹیبل ہے، دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، یا جس نے بھیجا ہے کیا اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ یعنی ہم نے کیا اپنی زندگی کو، جس نے ہمیں یہاں بھیجا، کیا ہم نے اپنا بھیجا لگا کے اس بات کو سمجھا کہ کیوں بھیجا؟ کیا ہم نے اپنی اس زندگی کو اس طرح لیو کیا؟ کیا ہم نے زندگی کو اس طرح بسر کیا؟ کیا ہم نے اس طرح سے گزارا کہ یہ میرے لیے، لوگوں کے لیے اور بھیجنے والے کے لیے قابل قبول ہو؟ غور کریں۔ مجھے اگر ہر چیز جو میں کر رہا ہوں وہ قابل قبول ہے تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ اگر مجھے اپنی کی ہوئی بات خود پسند ہے تبھی تو میں کر رہا ہوں۔ کیا وہ دوسروں کو بھی پسند ہے؟ یہ سوچنا کس نے ہے؟ ظاہر ہے میں نے سوچنا ہے۔ وہ جب ناپسند ہوتی ہے، دوسروں کا ریئیکشن آتا ہے، ہم تب اس کو کریکٹ کرتے ہیں یا اس سے باز آتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا لاجیکلی تھنکنگ کرنا سیکھ لیں اور یہ سوچیں کہ جو چیز دوسروں کو میرے کرنے کے بعد ناپسند آئے گی، وہ اگر میں پہلے کیلکولیٹ کر لوں کہ کہیں ان کو ناگوار تو نہیں گزرے گی، کیا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے قابل قبول بنا رہا ہوں۔ یہ دو اینگل ہمیں عام ملتے ہیں۔ یا ہم زندگی کو اس طرح سے بسر کرتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یا میں اس لیے کرتا ہوں کہ دوسروں کو اچھا لگے، جو میں کہوں وہ دوسروں کو اچھا لگے، میں اس لیے کروں کہ دوسروں کو وہ بات پسند آئے۔ غور کریں۔ لیکن جو اصلی بات ہے کہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، وہ مجھے بھیجنے والے میرے مالک، میرے خالق، میرے رب کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری کون سی بات، کون سا کام، ہماری کون سی طرز فکر ہمارے مالک اور ہمارے خالق کے لیے قابل قبول ہے، تو مجھے بتائیے آپ کی زندگی کیا تینوں درجوں پہ قابل قبول نہیں ہو جائے گی؟ خود آپ کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ غور کریں۔ اگر آپ اپنے لیے جو قابل قبول ہے وہ کرتے رہیں گے تو اس میں کئی چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے مالک کے کائنات، آپ کے مالک کو بالکل بھی اچھی نہ لگے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم وہ کیسے کریں جو مالک کے لیے قابل قبول ہو؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ میں وہ کروں جو اللہ کو پسند ہو؟ اب یہ بات سمجھنا بہت ہی سمپل لفظوں میں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ تول کے دیکھ لیجئے۔ قرآن حکیم وہ الہامی کتاب ہے جو اللہ کے کلام پہ مشتمل ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ذریعے ریکارڈ ہو کر ہم تک پہنچ گئی۔ اب اس بات میں اللہ رب کریم نے اپنی پسند اور ناپسند دونوں کا بتا دیا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اس کا طریقہ بھی بڑا سمپل ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو انلسٹ کرنے کا طریقہ بڑا ہی سمپل ہے۔ آپ قرآن میں سے تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیں۔ کیا کہا؟
قرآن حکیم کے تمام اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کی لسٹ بنا لیں۔ اب اس لسٹ کو آپ جب نظر میں رکھیں گے، اس کو بار بار سکین کرتے رہیں گے، تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا میرے کون سے کام اللہ کے ڈوز کے مطابق ہیں، کون سے کام اس کے ڈونٹس کے مطابق ہیں۔ جس چیز سے اس نے منع کیا میں نے وہ نہیں کیا، جس چیز نے اس نے حکم دیا میں نے وہ کیا۔ تو بتائیے میرے سارے اعمال اور افعال اللہ رب کریم کے مطابق ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو جب میری زندگی، جب میرے اعمال اور افعال اور اقوال، یعنی منہ سے کہی ہوئی بات، جو بھی کام میں کرتا ہوں، میرے جو جیسچرز ہیں، میرے جو پوسچرز ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق ہو جائیں۔ اب اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے۔ آپ اس بار حضور مرشد کریم نے رسالہ جو آتا ہے ان کا کلندر شعور، ماہنامہ کلندر شعور، اس کی جو پہلا چیپٹر ہوتا ہے آج کی بات، اس میں انہوں نے اس کا حل بتایا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کیے گئے اعمال کو ڈائری کی طرح لکھیں۔ جو بھی آپ نے صبح سے شام تک کیا اس کو لکھیے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کون سے کام اللہ رب کریم کے نزدیک قابل قبول ہیں اور کون سے کام اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں، کتنے ہیں جو اس پہ پورے نہیں اترتے۔ اگر ہم اس بات کو سن کے صرف واہ واہ کریں کہ ہاں یہ تو بڑی آسان طریقہ ہے، تو کیا یہ کافی ہوگا؟ نہیں۔ اگر ہم نے یہ جو بات سمجھی اور اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، ذرا سا غور کریں، ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکالیں نا اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، اس کو زندگی کو اللہ کے مطابق بنانے کے لیے اتنا سا تو ٹائم ڈیووٹ کریں نا، کہ بیٹھ کے رات کو بیٹھے سونے سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ پہلے لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ اس کے بعد اس پہ ایک نظر اس اینگل سے سوچیں کہ کیا میرا یہ کام، ایک ایک کام اس کو چیک کریں، کراس چیک کریں کہ اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹ کے مطابق ہے، اللہ کے مطابق ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اچھا ایک کام ایسا ہے جو کہ اس کے مطابق نہیں تھا، فرض کریں مجھے غصہ آ گیا، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے غصہ، تو میں کیا کروں گا؟ آئندہ کے لیے عہد کروں گا۔ اگلے دن آپ نے خاص طور پہ اپنے اس گزشتہ رات کے عہد پہ عمل کر کے دیکھنا ہے۔ اب اگلے دن کیا ہوگا کہ وہاں فلاں جگہ بنتا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا تھا لیکن میں نے کنٹرول کر لیا، تو کیا ہوا؟ یہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی۔ حضور مرشد کریم کے اس ارشاد عالی مقام کو اگر ہم عمل کرنے بیٹھ جائیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو بتائیے کس کا بھلا ہے؟ کیا ہمارا بھلا نہیں ہے؟ کتنا سمپل ہے یہ سارا نظام، انہوں نے اتنا سمپلیفائی کر دیا، اتنا آسان کر دیا، صرف اتنی سی بات ہے۔ یہ شیطان بہت بار مارے گا کہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، جب آپ یہ کرنے بیٹھیں گے، آپ ایک مہینہ 30 ڈیز یہ پروگرام پہ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ذہنی اور روحانی ترقی کس درجے پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ روز یہ سکین کرنا شروع کر دیں کہ کیا میری زندگی جو گزر رہی ہے، کیا میں اس کو اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق گزار رہا ہوں، کیا وہ اللہ کے لیے قابل قبول ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ کی زندگی اللہ کے لیے قابل قبول ہونا شروع ہوگی تو اس کی مخلوق اس سے کہیں زیادہ گنا آپ کو قابل قبول مانے گی، اور آپ خود اپنی ہر کام کو قابل قبول مانیں گے۔ بہت شکریہ۔